ہماری کئی کتابوں میں پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو غوث العظم لکھا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہی انہیں غوث العظم تھے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے انہیں غوث الثقلین، جنات اور انس کے غوث۔ تو کبھی کوئی مجھ سے سوال کرتا تھا کہ حضرت غوث کا مطلب تو فریادوں کو سننے والا، اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو غوث العظم کا مطلب تو ہوا سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا۔ تو یہ لفظ کہنا شرک نہیں ہے؟ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا تو اللہ ہے۔ تو میں انہیں سوال کے جواب دے دیتا تھا، لیکن خود وہ تو مطمئن ہوتا تھا، میں اندر سے مطمئن نہیں ہوتا تھا، وہ میری نظر میں وہ چیز گزری نہیں تھی۔ تو ایک دن یہاں اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں کوئی جلسہ تھا، وہاں کوئی حضرت آئے ہوئے ہوں گے، اور پھر وہ اپنی تقریر میں کہیں کہہ رہے تھے کہ غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، اور فلاں کوئی نہیں صرف اللہ۔ تو وہ کہا ہوگا؟ تو یہاں مولانا عبد الغفور ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ آئے تھے اس کمرے میں اوپر، تو میں بھی حضرت سے ملنے آیا ہوا، تو حضرت غسل کر کے نکلے تھے، کنگا کر رہے تھے حضرت حیدری شہید۔ تو کنگا کرتے ہوئے ندیم صاحب کو کہنے لگے، دیکھا کل شیخ صاحب غوث العظم کوئی نہیں صرف اللہ، وہ سٹائل مجھے بھی یاد ہے، زلفوں کو سنوار رہے ہیں۔ میں تو ادھر ہی جواب دینے والا تھا اسٹیج پہ، کیونکہ حضرت کی عادت تھی اگر اسٹیج پہ کوئی غلطی کرتا تو اس کی اصلاح کر دیتے، یا کبھی اپنی تقریر کے دوران ہی اس کو جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو صحیح مفہوم پتہ چلے۔ بھائی اب ان بھائی صاحب نے اس کے اوپر پینٹ کرنا ہے تھوڑا سا، اور لیپا پوتی کر کے آپ کو بتانا ہے کہ ہم کس طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں وہ دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، دونوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور حقیقت میں دونوں حنفی نہیں ہیں۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو ان کے عقائد، ان کے نظریات سب کچھ ایک ہی جیسے ہیں، کچھ فرق نہیں۔ کرسی کا فرق ہے، پیسوں کا فرق ہے، کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک دوسرے سے الگ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ پیٹ اپنا بھرنا، اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ میں بولتا ہوں، اگر یہ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مان کے موحد ٹھہرے تو بریلوی کیسے مشرک ٹھہرے؟ اور آپ لوگ کیسے، میں علماء حق بولتا ہوں، علماء حق نہیں، یہ کیسے علماء حق ہیں کہ جو غلط چیز کو بس پینٹ کر کے اپنے طریقے سے اس کو سنوار کے اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی علماء حق، اور دوسرا آدمی اس پہ عمل کرے تو وہ علماء سو اور وہ مشرک اور وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ اللہ معاف کرے، ان کی کتابوں میں بہت گند بھرا پڑا ہے، بہت گند بھرا پڑا ہے، اور اس کو منسوب کرتے ہیں یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں نہیں سمجھتا کہ امام ابو حنیفہ نے ایسا کچھ سکھایا ہوگا، اور اگر انہوں نے سکھایا تو اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، ان کے جو ہے درجات بلند کرے اور ان کو بخش دے، کیونکہ ان کی میں نے جو ہے ایک چیز پڑھی تھی، ایک فرمان ان کا موجود ہے کہ جب میری جو ہے بات قرآن و سنت کے خلاف آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، تو اس حوالے سے وہ بری ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کل کے علماء حق جو ہیں، ان لوگوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی میاں نہ، جو بھی کرنا ہے، جو بھی ہے، ہمارا جو ہے دین وہ حق پہ ہے اور باقی سارے علماء سو ہیں۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہی علماء سو ہیں۔ وجہ کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کھڑے ہو کر اپنے علماء کے اقوال کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھائی صاحب جو ہیں خود فرما رہے ہیں کہ میری عقل میں بات نہیں گھستی تھی کہ یار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے غوث العظم ہو سکتے ہیں، اور حقیقت میں وہ نہیں ہیں۔ پھر آگے سے انہوں نے لیپا پوتی کرنی ہے کہ جیسے حضرت بکر صدیق ابو بکر صدیق ہیں، اسی طریقے سے صدیق اکبر ان کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے فاروق اعظم کہا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے غوث العظم ہے۔ اللہ معاف کرے ایسے مفتحیان حضرات سے اور ایسے علماء حقوں سے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے علماء حق، علماء حق نہیں، علماء حقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔